پارلیمنٹیرینز کے تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، پلیز تشریف رکھیں. پارلیمنٹیرینز کے بارے یہ زبان استعمال کرنا کہ یہ چور ڈاکو ہیں، یہ انتہائی کبھی حرکت ہے. اب مشتاق صاحب تشریف رکھیں، میں دیتا ہوں پلیز. ایس ڈی جیز کو وہ ووٹ سینیٹر صاحب تشریف رکھیں. سیاسی پچ پر اتحادی حکومت کی طوفانی اننگ، قانون سازی کی تیز ترین 50 بنا لی. 4 دن میں قومی اسمبلی سے 54 بل منظور. سینٹ میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل پیش کرنے کی ایک اور کوشش. اپوزیشن کا شدید احتجاج، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. ایوان نو نو کے نعروں سے گونجتا رہا. ملک میں مہنگائی کا طوفان، پارلیمنٹ میں بل پر بل منظور. قومی اسمبلی نے پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بل پیش کیا. سینٹ میں پاکستان ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن بل 2023 متفقہ طور پر منظور. ایوان بالا نے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بل بھی منظور کر لیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، یا جو کیبنٹ سے پاس ہو کے آ جائے وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے. پارلیمنٹ میں دھڑا دھڑ قانون سازی پر رضا ربانی سراپا احتجاج. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالی. کہا شہید بھٹو کا وارث ہوں، ایسا لگتا ہے مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1.5-2 سال میں جو پاکستان کا ایک امیج اور جو پھر ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی رہیں، ابھی تو ہم شکر ہے اس سے نکل گئے ہیں. آپ اپنے جو ایسٹ ہے دنیا کو دکھا رہے ہیں بھی ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ہمارے پاس اثاثے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پاکستان کے خلاف بات کریں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ایوان بالا میں گرج برس. کہا 2 سال سے پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی رہیں، ملک کے ساتھ بہت کھیل لیا، اب ہمیں غیر سیاسی ہو کر سوچنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولے دہشت گردوں کو واپس لانے والے قوم سے معافی مانگیں. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیوں فرار ہونے والے دہشت گردوں سے مذاکرہ کیے؟ سینیٹر یوسف رضا گیلانی اور دیگر اراکین سینٹ کی باجوڑ دھماکے کی مذمت. Increase the quantum of business transactions and through sea and land between China and Pakistan, and in that Turkey is a natural partner. وقت کا تقاضا ہے پاکستان اور ترکی اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا PNS طارق کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا ملجم کلاس کارویٹ چوتھا بحری جہاز ہے جو پاکستان اور ترکی نے مل کر تیار کیا. پاکستان اور ترکی کی دوستی اور بھائی چارے کا تعلق مثالی ہے. قدرتی آفات میں ترکی نے اپنے پاکستانی بھائیوں کی بھرپور مدد کی. گوادر کو ہم نے اہم تجارتی مرکز بنانا ہے. ترکی کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی بھرپور حمایت. نائب صدر جوتت یلماز کا PNS طارق کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. پاک ترک حکومتوں اور عوام نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. PNS طارق بحری بیڑے میں شامل. ملجم کلاس جہاز سطح آب، زیر آب اور فضائی آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے. جدید ترین سینسر، جارحانہ اور دفاعی ہتھیاروں سے بلیس. کراچی شپ یارڈ میں لانچنگ تقریب ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی شرکت. ترکیہ کے نائب صدر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 96ویں سالگرہ. GHQ میں پروقار تقریب کا انعقاد. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. چینی ناظم الامور، دفاعی اتاشی اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے. سپہ سالار نے کہا پاک چین تعلقات کی نوعیت منفرد. تعلقات آزمائش کی ہر گھڑی میں پورا اترے. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس. سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست
مسترد کر دی۔ چیف جسٹس سمرتا بندیال نے ریمارکس دیے، ستمبر تک فل کورٹ دستیاب نہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے اپنا کام جاری رکھیں گے، ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے، ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں۔ توشہ خانہ تحائف چیئرمین پی ٹی آئی کے گلے پڑ گئے، سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کی استدعا ایک بار پھر مسترد کر دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، ریلیف نہیں ملتا تو سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے۔ توشہ خانہ کیس میں اہم پیشرفت، سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا، تمام گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی استدعا منظور، فریقین سے مقدمے میں کل حتمی دلائل طلب، جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے، اگر دلائل نہیں دیے جاتے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ توہین الیکشن کمیشن کے چیئرمین پی ٹی آئی 22 اگست کو طلب، فرد جرم عائد کی جائے گی، وکیل شعیب شاہین کی سماعت ملتوی کرنے اور ذاتی حیثیت میں پیشی سے استثناء کی درخواست، الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ ممبر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی، انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 4 اگست کو طلب کر لیا۔ نگران سیٹ اپ کے لیے رابطوں میں تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق صدر آصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، نگران وزیر اعظم کے لیے مجوزہ ناموں پر مشاورت، قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کی اپوزیشن ارکان سے مشاورت، رواں ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کون؟ نام کا حتمی فیصلہ سابق صدر آصف علی زرداری کریں گے، پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یوسف رضا گیلانی کی اسحاق ڈار سے مختصر ملاقات، نون لیگ پہلے نام لینے پر بضد۔ تحریک انصاف کا آپریشن کلین اپ، اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور نور عالم خان سمیت 13 اراکین پارٹی سے فارغ، ملک شوکت علی کو بھی شو کاز بھجوا دیا گیا۔ لیگی رہنما طلال چودھری کی نااہلی کی 5 سالہ مدت مکمل، کہتے ہیں کبھی عدالت کی توہین کی نہ کبھی ایسا سوچا، سیاسی انتقام لیا گیا، مجھے نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی، نون لیگ کے رہنماؤں کو چن چن کر نااہل کیا گیا، نواز شریف نے ٹویٹ کیا، میں نے اور ساتھیوں نے ناحق سزا بھگتی، نقصان پاکستان کا ہوا۔ ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کی اہم بیٹھک، کیا فیصلے ہوئے؟ اندرونی کہانی سنو نیوز پر۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کل وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا، ارکان سے وفاقی اور صوبائی نگران کابینہ کے لیے 5 نام مانگ لیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی صوبے میں سب اچھا کی گردان، عوام کو دی گئی بنیادی سہولیات کو انقلابی قرار دے دیا، موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ کے افتتاح پر کہا، صوبائی حکومت نے جو کام کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، پورے سندھ میں 26 یونٹ کام کر رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے پاکستان کا ہمیشہ منفی تصور دکھایا جاتا ہے، ہمیں بس ہر چیز سے برائی ڈھونڈنی ہے، اچھائی نظر نہیں آتی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر لفظی یلغار، پریس کانفرنس میں کہا حکمرانوں نے کراچی میں مسائل کے انبار لگا دیے، اسحاق ڈار نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا، الیکشن نئی مردم شماری پر ہونا چاہیے مگر جعلی پر نہیں، کراچی کی آبادی کسی بھی صورت 3.5 کروڑ سے کم نہیں، مرتضی وہاب نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے والوں کا پانی بند۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 6 سال کی بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس میں 534 پوائنٹس کا اضافہ، 48,764 کی سطح پر بند، سرمایہ کاروں نے 140 ارب روپے منافع کما لیا، امریکی کرنسی نے ایک بار پھر سپیڈ پکڑ لی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 84 پیسے مہنگا 289 روپے 38 پیسے کا ہو گیا،
सोना 800 रुपए फी तोला महंगा, 2,23,000 रुपए में फरोख्त। महंगे पेट्रोल के असरार ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 700 से बढ़कर 750 रुपए हो गया। लाहौर से मानसहरा का किराया 2400 रुपए, मर्दान का किराया 2200 रुपए हो गया। PIA और निजी एयरलाइंस ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर और कराची का यकतरफा किराया 35,000 रुपए मुकर्रर। मुसाफिर परेशान, मुसाबकती कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। फैसलाबाद में शहरियों का एहतजाज। मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल, मरी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त से बारिशों की पेशगोई। 4 अगस्त को मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। कराची में आइंदा 3 रोज में हल्की बारिश का इम्कान। बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध के पानी ने सेवन में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दादू के कई देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। सतलुज में तुगयानी। अहमदपुर शर्तिया में जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। बहावल नगर की हुदूद में निचले दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। सतह 20 फुट हो गई। बहावलपुर में दरियाए सतलुज पर दफा 144 नाफिज। शहरियों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। बच्चों समेत एंजॉय करने में मसरूफ। वनडे क्रिकेट में कौमी कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। बॉलर्स में जोश हेजलवुड और ऑलराउंडर्स में शकीब उल हसन की पहली पोजीशन। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर। कप्तान बाबर आजम की 2 दर्जे बेहतरी, चौथे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में भारत के अश्विन पहली पोजीशन पर बराजमान। शाहीन आफरीदी की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी, छठे नंबर पर आ गए। T20 बैटर्स में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर। पाकिस्तानी नौजवान नबील हसन ने एक और आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गैर मामूली याददाश्त के हामिल नबील हसन ने 3 हिंसों वाले फ्लैश नंबर याद करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 40 आदात को याद किया और सही तरतीब के साथ दोहरा भी दिया। नौजवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर दर्ज कर लिया गया। और जश्न आजादी की आमद आमद, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर करिया करिया आजादी के रंग बिखरने लगे। गलियों शाहराहों पर स्टॉल सज गए।